برسوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شہزادے کی لکڑہارے سے دوستی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا کہ اچانک سے شیر آ گیا۔ اس کی دہاڑ سے گھوڑا بدک گیا، جس کی وجہ سے شہزادہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ شیر کو بالکل سامنے دیکھتے ہوئے شہزادے نے فوراً تلوار نکالی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ شیر اس کی جانب لپکا، شہزادے نے تلوار گھمائی جو شیر کی پسلیوں میں لگی۔ اب زخمی شیر اور بھی خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے شہزادے پر چھلانگ لگائی تو شہزادے کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ شیر نے شہزادے کو زخمی کر دیا۔ شہزادے نے خوب مقابلہ کیا، مگر سر پھرے درندے سے مقابلہ آسان نہ تھا۔ آخرکار شیر نے اسے گرا دیا۔ قریب تھا کہ شہزادے کی گردن دبوچ تھا۔ اچانک شیر دہاڑ کر پیچھے کو مڑا۔ کسی نے اس کی کمر میں بڑی زور سے کلہاڑا مارا تھا۔ شیر دہاڑ اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ شہزادے نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان نے فوراً شہزادے کو اٹھایا، ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر بعد شہزادے کے محافظ اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزادے کو دوسرے گھوڑے پہ بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں لکڑہارے کی شہزادے سے دوستی ہو گئی۔ وہ اس کی تیمارداری کے لیے محل آنے لگا تھا۔ شہزادہ اسے پسند کرنے لگا تھا کیونکہ وہ ذہین، عقل مند اور بہادر تھا، لیکن بادشاہ کو اس کی دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس کے شہزادے نے احتجاج کیا کہ وہ میرا محسن ہے اور بہت اچھا اخلاق کا مالک ہے، ذہین انسان ہے، غریب ہونا کوئی جرم نہیں۔ ایسے سمجھدار سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اب مجھے زیب نہیں دیتا کہ اس سے تعلق توڑوں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے اور اس کے خاندان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یوں ایک فوجی دستہ لکڑہارے کو بے یار و مددگار سرحد سے باہر چھوڑ آیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ بھوکا پیاسا ایک بڑے شہر پہنچا، جہاں کھلے میدان میں بڑے چبوترے پر بڑی پگڑیوں والے بہت سے سردار، امرا اور تاجر بیٹھے تھے، جن کے سامنے میز پر پنجرے میں ایک پرندہ قید تھا۔ لکڑہارے نے اس بڑے اور عالیشان مجمع کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ کل ان کا بادشاہ فوت ہو گیا۔ آج یہاں نئے بادشاہ کا انتخاب ہوگا۔ کچھ لمحوں میں چبوترے پر رکھا پنجرہ کھولا جائے گا۔ اس میں بیٹھا پرندہ جس کے کندھے پر بیٹھے گا وہی ہمارا بادشاہ ہوگا۔ لکڑہارا ارسلان بھی یہ دلچسپ منظر دیکھنے لگا۔ قسمت کی خوبی، جب پنجرہ کھلا تو پرندہ اڑ کر ارسلان کے کندھے پر آن بیٹھا۔ لوگوں نے تالیاں بجائی اور اپنے نئے بادشاہ کو محل لے آئے۔ رسومات کی ادائیگی کے بعد بادشاہ کا تاج ارسلان کے سر پر سجا دیا گیا۔ یوں محنت و مشقت کرنے والا نیک دل اور بہادر لکڑہارا بادشاہ بن گیا۔ چند روز آرام و سکون سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے مملکت کے معاملات دیکھنے شروع کیے تو معلوم ہوا کہ ملک میں لا قانونیت، لوٹ مار، گنڈا گردی، چوری چکاری عام ہے۔ بے تحاشا کرپشن اور رشوت ستانی کا بازار گرم ہے۔ با اثر ظالموں سے کسی کی جان و مال محفوظ نہیں۔ بادشاہ کے دربار میں روزانہ ہزاروں درخواستیں دیتے ہیں، مگر راشی و داروغہ بادشاہ تک نہیں پہنچنے دیتے۔ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی رشوت نہیں لے گا۔ اگر معلوم ہو گیا تو اس کی سزا پھانسی ہوگی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، مگر لوگ کب باز آنے والے تھے۔ انہوں نے رشوت لینی نہ چھوڑی۔ جس کا پتہ چلتا اسے پھانسی چڑھا دیا جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں رشوت لینے اور دینے والوں میں نامیہ کمی دکھنے میں آئی۔ رشوت کے خاتمے کے ساتھ ہی گنڈا گردی اور لا قانونیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ہر شخص اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے لگا۔ یوں ملک میں اصلاح و احوال کی صورت بنی اور تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ ریاست کی تعمیر کی شہرت 400 پھیلی تو ارسلان کو ملک بدر کرنے والا بادشاہ اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ارسلان نے اپنی ولی عہد لانے کی شرط رکھی۔ بادشاہ نے اپنے ولی عہد یعنی شہزادے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اپنے دوست کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ادھر بادشاہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ارسلان کا حسن سلوک دیکھ کر اسے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر ارسلان نے کہا، بے شک آدمی کی حیثیت و اختیار کا مالک و خالق وہی ہے
جو دن رات کو آپس میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، اگر مجھے ملک بدر نہ کرتے تو آج بھی لکڑیاں بیچ کر گزارا کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ پیارے بچوں، آپ بھی محنت کا دامن نہ چھوڑیں، اس لیے آپ کو بھی محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ بھی کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔